کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ، اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم، اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو۔ یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں۔ لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی۔ تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے۔ اصل میں یہ ذمہ داری اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سب مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بعض مائیں ایسے شادی کر رہی شدہ ہوتی عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو۔ اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے۔ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر، تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ اب یہ کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو۔ اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں، بار بار اس کو سوچیں۔ صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی۔ میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل ناجائز نہیں ہے۔ تعلقات میں لیے گئے تحفے اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے، اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو، ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو، رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں، تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ مرد کے لیے اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے، یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے یہ؟ دیکھیں اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کے کو پیدا کرنے کے لیے دی، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا، اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کرنے ہو یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں۔ انڈیا سے نے پوچھا میں ایک 18 سال کا کنوارا لڑکا ہوں، مجھ سے ایک کافر شادی شدہ عورت نے تعلق بنا لیا ہے، میں نے بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹکلی آ جاتے چاہنے پر جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا دوست، یہ لو یہ تو پھر اما اما نہیں ہوتا اس کے، وہ زبان چلاتی سے کیسے دور کہہ رہی ہے۔ وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے، ہلکی سی بات ہے، اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں، اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا
وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا. اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا تو صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کریں. دنیا میں بڑا وبال یہ آتا ہے کہ اب یہ حالت ہے کہ لڑکا شادی بھی نہیں پھر توبہ توڑ دیتا ہے, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کرتا ہی رہتا ہے, لت پڑ ہے جاتی اتنا. ہے. تو لڑکا چاہے ایک نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف بہت روئے, جتنا رونا نہیں آتا رونے کی صورت بنا. اب لڑکے بھی اور لفٹ اللہ نہیں کے کرا رہے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ اور صدقہ خیرات بھی کریں. ایسی لڑکیوں کی شادی ہو کے ایک مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا, اس بلاک کریں. اور جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے, تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں, اس شیطان کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی, اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. گند میں ایک دفعہ شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے, تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومنے والا اللہ کی نظر میں ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا, وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا, وہ شادی ہوئی ہے تو اور وائف نے پہلے اللہ کی نظر میں مہذب وہ ہے جو اس گندگی سے بچتا ہے. یہ گدھے گھوڑوں والا کام ہے, کتے بلی والا کام ہے. مجھے بتا رہا تھا وائف نے کہا آج کل لڑکوں میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی, گدھے گھوڑوں والا کام بہت ہو رہا فیصلہ ہے, اور مجھے بالکل اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے جو عزت دار لوگوں کا کام ہے. اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا, عورت کو بیوی بنا کے غلط کیا, میں لاتے ہیں, پھر اس سے اپنا ریلیشن ہوتا ہے, اس سے اولاد ہوتی ہے, پسند نہیں کرتی تھی, خاندان بنتا ہے. تو شادی سے پہلے بتاتی ہے نا, جو ہو گیا میرا ٹائم برباد کیا, تو نہیں ہو سکتا. دنادن پڑھ کے خوب گڑگڑا کے پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیں, اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے تو بھول جائیں. بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے, تو دماغ سے نکال دیں کہ مجھ سے کیا ہوا. تو کبھی کسی سے تذکرہ بھی نہ کریں, کبھی ذہن میں سوچے بھی بنا رہے ہیں نا, کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں, سوچنے سے بھی نوست آتی ہے. جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا, اس کو صدقہ خیرات